وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک صاف ستھرا اور ایک پاکیزہ ضابطۂ حیات اسلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ہر گندی چیزیں ہم سے رکوائی اور دنیا کی تمام تر حلال اور پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال فرمائی۔ حضرات، دنیا کے کسی اگر آبادی میں کہیں سیلاب آ جائے، آبادی کے لوگ سیلاب زدہ افراد کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کسی خطے میں اگر زلزلہ رونما ہو جائے، ساری ہی دنیا والے جاگ اٹھتے ہیں اور ریلیف کی تقسیم عمل میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں پر طوفان آ جائے، سارا ہی میڈیا چیخ پڑتا ہے اور ہر ایک کی زبان پر، ہر ایک کے زبان نوک پر بس اسی کے تذکرے، اسی کی داستانیں اور اسی کے چرچے ہوتی ہیں۔ کہیں اگر سونامی آ جائے تو پوری کی پوری دنیا والے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک سیلاب، ایسا سیلاب جو ان سیلابوں سے بڑھ کر ہے، ایک زلزلہ ایسا زلزلہ ہے جو ان زلزلوں سے کہیں زیادہ ہیبت ناک ہے، ایک سونامی ایسی سونامی ہے جو ان سونامیوں سے بڑھ کر کہیں زیادہ جان لیوا ہے، اور ایک آگ ایسی آگ ہے جو جنگل کی خطرناک آگ سے کہیں زیادہ وحشت ناک ہے۔ یہ سیلاب وہ سیلاب نہیں کہ جو بس کھیتوں کو اور درختوں کو بہا لے جائے، یہ وہ سیلاب ہے جو نوجوانوں کے اخلاق و کردار کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ زلزلہ ایسا زلزلہ نہیں کہ جو زمین کے نیچے مضبوط چٹانیں ہیں ان کو متزلزل کر جائے یا ان کو پاش کرے، بلکہ یہ زلزلہ ایسا زلزلہ ہے جو خاندانوں کی بنیادوں کو پوری طرح ڈھا دیتا ہے، متزلزل کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ سونامی ایسی سونامی نہیں کہ جو بس آبادیوں کو ویرانیوں میں تبدیل کرے، بلکہ یہ وہ سونامی ہے اور یہ وہ طوفان ہے اور یہ وہ عظیم بلا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اندرونی اعتبار سے پوری طرح کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ہوشیار ہو جائیں کہ وہ سیلاب نشے کا سیلاب ہے، وہ زلزلہ منشیات کا زلزلہ ہے، اور وہ آگ نشے کی لعنت کی شکل میں بھڑکنے والی آگ ہے۔ ہم دنیا میں بہت سارے واقعات دیکھتے ہیں جو نشے کے نتیجے میں رونما ہوتے ہیں، اور ان کے انجام کو بھی دیکھتے ہیں، کیسے کیسے بھیانک انجام ان کے رونما ہوتے ہیں۔ ان سب حقیقتوں سے بڑھ کر آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کرتے ہوئے یہ فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ایمان والو یقیناً خمر یعنی کہ شراب، انما الخمر والمیسر جوا، والانصاب بتوں کی پرستش، والازلام بدفعلی، رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کی سارے چیزیں ناپاک ہیں، غلیظ ہیں، گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یہ نشے کے ذریعے، یہ شراب کے ذریعے، یہ جوے کے ذریعے شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں اور عداوتوں کے جذبات کو بھڑکاتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، نمازوں سے روکتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنی ساری خرابیاں سننے کے باوجود کیا تم ان تمام چیزوں سے باز آنے والے ہو کہ نہیں؟
آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، معلوم ہوا جس کی زندگی میں نشہ ہوگا ایمان کے درجے اتنے ہی زیادہ اس کی زندگی سے کم ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اللہ رب العالمین نے شراب کے نشے کو بتوں کی پرستش اور بتوں کی عبادت سے جوڑ کر بیان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ نشہ کرنا، یہ شراب پینا اور شراب سے متعلق جتنی بھی چیزیں، جو چیز کے شراب کے اندر ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام کوالٹیز اور وہ تمام کی تمام چیزیں دنیا بھر کی چیزوں کے اندر جتنی پائی جاتی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے شرک کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ شراب اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا عظیم جرم ہے کہ اس کو ہم بت پرستی اور شرک کے فتنے سے کم نہیں سمجھتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا، رجسن، یہ ناپاک ہے، یہ نشہ ناپاک ہے، یہ ذہن کو ناپاک کرتا ہے، یہ دل کو ناپاک کرتا ہے، یہ وجود کو ناپاک کرتا ہے، یہ گھرانے کو ناپاک کرتا ہے، یہ معاشرے کو ناپاک کرتا ہے۔ رجسن من عمل الشیطان، اور سب سے بڑی بات یہ کہ شیطانی کام ہے، یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ شریفوں کا کام نہیں، یہ شیطانی کام ہے، یہ ابلیسی کام ہے اور یہ غلیظ لوگوں کا کام ہے۔ من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو چھوڑ دو یہ سب کی سب چیزیں۔ دنیا میں بھی کامیاب چاہتے ہو، اگر کامیاب شوہر ہونے کی حیثیت سے کامیابی چاہتے ہو، شراب کے نشے کو اور جتنی بھی نشے والی چیزیں پائی جاتی ہیں چھوڑ دو۔ اگر کامیاب باپ ہونے کی حیثیت سے زندگی میں جینا چاہتے ہو، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دو۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، نشہ آور چیزوں کو چھوڑ دو۔ انما یرید الشیطان، شیطان کا منشا کیا ہے؟ شیطان کا منشا یہ ہے معاشرے میں اختلاف ہوتا رہے، معاشرے میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں اور معاشرہ عالم جنگ بنتا رہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو بندے نشہ کرتے ہیں ان کا گھرانہ ہمیشہ سے لڑائیوں اور جھگڑوں کی نفرت کی آگ میں جھلستا رہتا ہے۔ بھائیوں کے درمیان جھگڑے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جھگڑے، کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے۔ جس گھر میں نشہ پنپتا ہے وہ گھر گویا کہ جنگ کا میدان بن کر رہ جاتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، نشے کے ذریعے شیطان کی یہ چاہت ہے تم اللہ کے ذکر سے دور رہو، نمازوں سے دور رہو۔ ایسے بندے تو حقیقت میں نمازوں سے دور رہتے ہی ہیں، ذکر سے دور رہتے ہی ہیں، ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی شان میں بس اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں، بس اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین بھی کرتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنے سارے نقصانات سن کر کیا تمہارا ضمیر کانپ نہیں اٹھتا کہ کیسے ہم شراب اور نشے کے آگے اپنا ہاتھ بڑھائیں، کیسے ہم اپنے لبوں سے نشے کو لگائیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ کی صاف ستھری گلیاں شراب سے زیر آب ہو گئی، شراب بہنے لگی مدینہ کی گلیوں میں۔ جن کے مٹکوں میں شراب تھی صحابہ کرام نے وہ مٹکے توڑ دیے، اور جن کے پاس محفوظ رکھی گئی تھی وہ سارے کے سارے مٹکے بہا دیے گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں، بلکہ اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ نشے سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، جس حتمی انداز میں، جس مضبوط انداز میں اسلام نے منع فرمایا ہے، دنیا کے کسی مذہب نے اتنے مضبوط انداز میں منع نہیں کیا۔ دنیا کے اور مذاہب میں زیادہ سے زیادہ آپ کو شراب کی ممانعت ملے گی، لیکن اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ اس نے کہا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، کہ ہر شراب، کل مسکر خمر، کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج 1400 سال پہلے
شراب نشے کی ایک ہی چیز پائی جاتی تھی، ایک ہی قسم پائی جاتی تھی، وہ جو کھجور سے بنائی جاتی بسا اوقات، اور وہ جو انگور سے بنائی جاتی بسا اوقات۔ اب 1400 سال بعد کا عرصہ گزر گیا اور نہ جانے کتنے زمانے آئیں گے، آج شراب کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں اور نہ جانے کیسی آئیں گی۔ یہ چرس، یہ بھنگ، یہ افیون، یہ گانجا، یہ ڈرگس، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب شراب کے حکم میں ہیں، گرچہ کہ ان کے نام الگ الگ ہیں۔ آپ نے پیشن گوئی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، اور شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ شراب کا نام کبھی گانجا ہوگا، کبھی ڈرگس ہوگا، کبھی افیون ہوگا، کبھی ہیروئن ہوگا، نہ جانے کیا کیا نام ہوں گے، وہ نام بدل بدل کر پیئیں گے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا یخسف اللہ بہم الارض، اللہ رب العالمین انہیں زمین میں دھسا دے گا، ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان کی شکلوں کو تبدیل کر کے بندروں کی شکل میں انہیں تبدیل کرے گا اور خنزیروں کی شکل میں انہیں تبدیل کرے گا۔ ایک تو مفہوم اس کا واضح ہے، حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین انہیں دھسائے گا، ان کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور سور کی شکل میں انہیں تبدیل کرے گا، یہ تو مفہوم واضح ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جس کی زندگی میں نشے کی لعنت آ جاتی ہے، ایسے انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے، پھر انسانیت کی سطح سے گر کر وہ حیوانیت کی سطح سے بھی نچلے سطح پر اتر جاتا ہے، بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے اور خنزیروں جیسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ انسانی فطرت اس کے اندر سے مسخ ہو جاتی ہے، حیوانی فطرت اس کے اندر جنم لیتی ہے اور پنپ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، کہ شراب سے بچو، شراب سے بچو، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، ہر شر کی اور ہر برائی کی جڑ ہے شراب، ہر برائی کی جڑ۔ یہ ایک برائی کئی برائیوں کو کھینچ کر لاتی ہے، یہ ایک شر کئی شر کو دعوت دیتی ہے، یہ ایک مصیبت کئی مصیبتوں کو بلاتی ہے، یہ ایک بلا نہیں 1000 بلاؤں کو دعوت دیتی ہے۔ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، ہر برائی کی جڑ آپ کو نشہ میں ملے گا، اور ام الخبائث کو کہا گیا۔ یہ جتنی بھی دنیا میں خبیث چیزیں پائی جاتی ہیں ساری خباثتوں کی ماں ہیں اور ساری خباثتوں کی جڑ اس کو قرار دیا گیا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت نقل کی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نہ اسلام سے پہلے کبھی شراب پی اور نہ ہی تو اسلام کے بعد انہوں نے کبھی شراب پی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ پچھلی قوموں میں ایک عبادت گزار شخص تھا، بڑا عبادت گزار، بڑا صوفی انسان تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بد چلن عورت نے اسے دعوت گناہ دی، بہانے سے بلایا گھر میں، اور جیسا ہی وہ گھر میں آیا دروازے بند کر دی۔ دروازے بند کرنے کے بعد 3 آپشن اس کے سامنے رکھے، میرے ساتھ یا تو زنا کاری کر لے، یا تو پھر سامنے جو ننھا معصوم بچہ بیٹھا اس کو قتل کر دے، یا پھر شراب کے جام کو اپنے لبوں سے لگا لے، شراب پی لے۔ اس نے سوچا زنا بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں شراب ہلکا گناہ ہے، لہٰذا شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پینے کے بعد اس نے زنا کاری بھی کر لی، اس نے بچے کا بھی خون کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں ام الخبائث۔ یہ پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد انسان کے پاس محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی، محرم اور غیر محرم کی کوئی تمیز باقی نہیں رہتی۔ معاشرے میں جتنی چوریاں ہو رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے، ہر چوری کے پیچھے آپ کو نشے کا ہاتھ ملے گا۔ معاشرے میں جتنے ڈکیتی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہر ڈکیتی کے پیچھے آپ کو نشے کا ہاتھ نظر آئے گا۔ معاشرے میں جتنے رہزنی کے اور لٹیروں کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، ہر واقعے کے پیچھے آپ کو نشہ کرنے والوں کا ہاتھ آپ کو دکھا دے گا۔ یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن ابھی وہ معصوم ہاتھ جن ہاتھوں میں کہ ابھی چھری لیتے ہوئے ہاتھ کپ کپانے چاہیے، ان ہاتھوں سے وہ سامنے والے کا خون کر رہے ہیں، مرڈر کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے عام حالات میں انسان اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا،
نارمل حالت میں، عام حالت میں انسان اتنا بڑا جرم نہیں کر سکتا، یقیناً اس کے پیچھے نشے کا بڑا رول ہے، نشے کا بڑا کردار ہے۔ ڈرگس لینے کے بعد، گانجا پینے کے بعد انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر جرم کرنے پر وہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ کار ایکسیڈنٹ کے جو حادثے ہوتے ہیں، سڑکوں پر جو ڈرائیونگ کے حادثے ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی نشے کی لعنت کی وجہ سے۔ بس اوقات انسان خود کو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، اور بس اوقات نہ جانے انسانوں کی کتنی بھیڑوں پر اپنی کار چلا دیتا ہے اور آن کی آن لوگوں کو موت کی آغوش میں سلا دیتا ہے۔ اور زنا بالجبر کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، ریپ کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ زناکاری کے کیسز بڑھنے کی وجہ اس کے پیچھے بھی نشے کا بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ام الخبائث، یہ ساری خباثتوں کی جڑ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے جتنے بھی شر ہیں، یہ ایک شر کی وجہ سے کئی شر پیدا ہوتے ہیں، یہ ایک خرابی کی وجہ سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سناتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شراب پیے گا، اللہ کا اس سے یہ عہد و پیمان ہے، اللہ کا یہ اس سے عہد و پیمان ہے کہ اللہ رب العالمین نار جہنم کا اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما طینۃ الخبال، اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عصارۃ اہل النار، جہنمیوں کی جسموں سے نکلنے والی جو غلاظت ہوگی، جو پسینہ ہوگا، جو پیپ ہوگا، جو لہو ہوگا اور جو پیشاب ہوگا۔ دنیا میں شراب پی، اگر شراب کی بو اگر آ جائے، اس کی بدبو سے انسان کا سر پھٹنے لگتا ہے۔ سوچو جہنمیوں کی جسموں سے نکلنے والی جو غلاظتیں ہیں، دنیا میں جو شراب پیتے پیتے مر گیا، اللہ رب العالمین جہنمیوں کی جسموں سے نکلنے والا مغز اسے پلائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی وعید ارشاد فرمائی کہ جو دنیا میں شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر جائے گا، لم یشربها فی الآخرہ، آخرت میں وہ جنت کی شراب نہیں پیے گا، آخرت میں جنت کی شراب نہیں پیے گا۔ جنت کی شراب کیسی؟ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے بس مزہ ہی مزہ دے، لذت ہی لذت فراہم کرے۔ لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون، نہ اسے سر چکرائے گا اور نہ ہی تو اسے انسان کے اوپر اس کی عقل معوف ہوگی۔ یہ ایسی وسقاهم ربهم شرابا طہورا، خالص صاف ستھری نتھری ہوئی شراب اللہ رب العالمین مومن بندوں کو پلائے گے۔ جو بندہ دنیا میں شراب پیتا تھا، اگر وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے، جنت کی لذت دار شراب سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ لہٰذا صرف شراب ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی نشہ اگر بندہ استعمال کرتا ہے، جنت کے یہ جو نعمتیں ہیں، ایسی نعمتوں سے بندہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرات، ایک قوم کی جب دوسرے قوم سے جنگ ہوتی ہے، ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے، اسلحوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات، مسلم نوجوانوں کو شکست دینے کے لیے غیر طاقتوں نے، مغربی طاقتوں نے کسی ہتھیار کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے نشے کا استعمال کیا۔ مسلم نوجوانوں کے درمیان انہوں نے نشے کو عام کیا، ڈرگس کو عام کیا، افیون کو عام کیا، ہیروئن کو عام کیا، گانجوں کو عام کیا۔ اس وجہ سے جنگ سے پہلے ہی مسلم نوجوان شکست کھا گئے۔ کیسی کیسی تباہ کاریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، شراب کو عربی میں کہتے ہیں الخمر، خمر کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنا۔ اور جب بندہ نشہ کرتا ہے، اسی لیے اوڑھنی جو ہوتی ہے عورتوں کی، اوڑھنی جو دوپٹہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خمار، اس لیے کہ وہ سر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور جب بندہ نشہ کرتا ہے تو گویا کہ یہ نشہ اس کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جب بندے کی عقل کو ڈھانپ لے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس میں اور انسان کے اندر بہت سارے غلط جذبات ہوتے ہیں، بہت سارے حیوانی صفات انسان کے اندر رہتے ہیں، لیکن بس اوقات انسان اللہ کے ڈر سے دبا کے رکھتا ہے، معاشرے کے دباؤ سے دبا کے رکھتا ہے، اور کبھی حسن اخلاق کی بنیاد پر دبا کے رکھتا ہے۔ لیکن جب بندہ نشہ کرتا ہے تو پھر یہ حیوانی دروازہ کھل جاتا ہے، پھر اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے، پھر وہ ہر حرکت کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، جو حرکت کے جسے کرنے پر جانور بھی شرما جائے،
جانور بھی شرما جائے. آپ فیملیوں کا اگر اندازہ لگائے, آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان کے درد داستان آپ سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے ظلم و ستم کے حالات سے وہ گزر رہے ہیں. بس اوقات گھر کا بڑا سرپرست وہ نشے کا عادی ہوتا ہے, نشے کا عادی ہوتا ہے, جو بھی کماتا ہے اپنی کمائی کا پورا حصہ نشے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس کی گھر کی عورت تنگ آ کر کمانے دھمانے کے لیے, بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے, گھر کا کرایہ دینے کے لیے اور بچوں کی مستقبل کو آباد کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے. کسی کے پاس وہ پوچھا لگا رہی ہے, کہیں کھانا پکوا رہی ہے, کہیں برتن مانج رہی ہے. جب اس طرح سے خدمت کر کے وہ چند پیسے کماتی ہے, اور یہ حالت بھی ان کے لیے کوئی نارمل حالت نہیں, یہ کام کرنا بھی ان کے لیے کوئی سیف نہیں. بس اوقات بہت سارے ہوس پرست ایسے ہوتے ہیں, ان کی عزت و آبرو سے کھیلنے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ان سارے حالات کو فیس کر کے وہ جو کچھ پونجی کماتی ہے, سرمایہ کماتی ہے تاکہ میرے بچے پڑھے لکھے, ان کا مستقبل سنور جائے, یہ گھر کا شرابی, یہ نشہ خور عورت کے پیسے بھی حاصل کرتا ہے. اگر وہ ٹھیک سے دے تو ٹھیک, ورنہ مار توڑ کر جانوروں سے بدترین حالت کر کے اس کے پاس سے پیسے چھیننے پہ دریغ نہیں کرتا. گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے, گھر کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور جب ایک گھر کا نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے, مطلب ایک گھر تباہ و برباد نے پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو رہا ہے. لہذا نشے کے حوالے سے ہم سب کو سنجیدہ کوششیں کرنا چاہیے, ہم سب کو سنجیدہ محنتیں کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں عام طور پر لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ 2-3 بنیادی وجہ. پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بس اوقات گھریلو جو جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتے ہیں, ٹینشن میں آ کر انسان نشہ کرتا ہے. وقتی طور پر ہو سکتا ہے اسے راحت مل جائے, لیکن یہ مسلسل ملنے والا اسے عذاب ہے نشے کی شکل میں. بس اوقات ٹینشنوں کی بس اوقات کبھی پراپرٹی میں نقصان ہو گیا یا پھر کاروبار کا نقصان ہو گیا, انسان ٹینشن میں آ کر نشہ کرتا ہے. اور اکثر مرحلوں میں ایسا بھی ہوتا ہے, بہت سارے مریض عشق ہوتے ہیں, عشق و محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو نشے کے راستے پر چل پڑتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو غلط صحبتوں میں پڑھ کر نشے کے عادی بن جاتے ہیں. بلکہ 95% سے زیادہ افراد اور زیادہ نوجوان آپ دیکھ لیجئے, غلط دوستیاں, غلط یاریاں اور غلط صحبتوں میں پڑھ کر غلط عادتوں کے شکار ہو گئے. اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاس چاکلیٹ ہوتے ہیں, آپ چیک کریں ان کے پاس کس طرح کے چاکلیٹ ہوتے ہیں. چاکلیٹوں کے اندر ڈرگس ملا کر بچوں کو ڈرگس کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور ایک دوست جب بگڑتا ہے اپنے ساتھ میں رہنے والے سارے دوستوں کو لے کر بگاڑتا ہے. یونیورسٹیوں کا جائزہ لیجیے آپ, کالجوں کا جائزہ لیجیے آپ, کمپنیوں کا جائزہ لیجیے آپ. یہاں پر جو بچے جیتے ہیں ان کی ایک بڑی آبادی اسی طرح سے متاثر ہوئی ہے. دوست غلط تھا, یار غلط تھا, جس کی غلط عادتیں اس کی دوستوں میں منتقل ہو گئی. یہ بھی ایک بڑا سبب ہے, یہ بھی ایک بڑا سبب ہے. اور ایک بڑا سبب محض لطف لینے کے لیے, محض وقتی طور پر مزہ لینے کے لیے بھی بہت سارے نوجوان نشہ کرتے ہیں. اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جو بس فیشن کے طور پر نشہ لیتے ہیں, لیکن یہ فیشن سے آگے بڑھ کر ان کی ضرورت بن جاتی ہے اور ضرورت سے آگے بڑھ کر ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اور ایسی مجبوری بن جاتی ہے جس سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایسے نوجوان جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے کے بعد بوڑھے ماں باپ بڑی امیدیں جن سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں, ماں باپ بڑے ان کو لے کر خواب بنا رہے ہوتے ہیں. ایسی نوجوان عمر کے اس مرحلے میں نشے کے عادی بنتے ہیں. ماں باپ ہر دن مرتے ہیں اور ہر دن اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں. لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں, یہ ساری کی ساری گندی چیزیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. میں 2-3 نسخے آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر آپ عادی نہیں تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر عادی ہیں,
عادی ہیں، آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ کے حضور آ کر خالص اور تڑپ کر اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ سے بھیک مانگیے، اللہ سے دعائیں کیجیے، بولیے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ میں یہ غلط عادت میں پڑ گیا، میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہوں، اے اللہ اس غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تو ہی نجات دلا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ضرور نجات دلائیں گے۔ پختہ ارادہ کر لیجیے، پختہ عزم کر لیجیے کہ اس کے بعد میں کبھی نشے کی طرف نہیں بڑھوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ نماز کے اندر ایسی طاقت ہے، ایسا پاور ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، دنیا میں جتنے بھی بے حیائی کے کام پائے جاتے ہیں، منکر کام پائے جاتے ہیں، نماز ساری بے حیائیوں کا اور برائیوں کا توڑ ہے۔ نمازوں پر اپنے آپ کو جمانے کی کوشش کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نشے کی جو مضر اثرات ہیں، ان کے جو غلط اثرات ہیں، ان پر آپ کا ذہن ہونا چاہیے، آپ کی صحت کتنی زیادہ خراب ہوتی ہے، پھیپھڑے کتنے زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، انتڑیاں خراب ہوتی ہیں، اور ہو سکے شہر کے جو بڑے بڑے معروف ہاسپٹل ہیں، ہاسپٹلوں کا دورہ کیجیے، عثمانیہ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے، گاندھی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے، اومیگا ہاسپٹل میں جا کر دیکھیے، او ایم جی ہاسپٹل، اس طرح کے بڑے بڑے ہاسپٹل جہاں پر کینسر کے کئی مریض آپ کو ملیں گے، پوچھیے ان کا اپنی زندگی کے بارے میں اور عبرت لے کر لوٹیے۔ مضر اثرات پر اگر آپ توجہ رکھیں گے، آپ کو نشے کی عادت سے آزادی دلانے میں اپنے آپ کو راحت محسوس ہوگی۔ اسی طرح سے قوم کے جو بڑے افراد، ذمہ دار افراد ہوتے ہیں، جیسے اہل علم ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیے، ان سے صلاح و مشورہ لیجئے، یا پھر ان معاملات میں، اس میدان میں جو کام کر رہے ہیں، اور جو نشہ مکتی کیندر جو ہوتا ہے، اس میدان میں جو کام کر رہے ہیں، ان سے مشورہ لیجئے، ان سے خیر خواہیانہ مشورہ لیجئے، وہ آپ کو اچھے سے اچھے مشورہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، نوجوانوں سے خاص طور پر میں گزارش کرنا چاہوں گا، یاد رکھو نوجوانوں، ایسے جتنے بھی کاروبار، یہ ایک بڑا مافیا ہے، یہ صرف ہمارے شہر میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا یہ مافیا ہے۔ ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، ہماری گلی میں اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے ہم کو کہ فلاں اس لعنت میں ملوث ہے، نشے کی لعنت کا یہ عادی بن چکا ہے، اس کے لیے ہم سب اٹھ کھڑے ہوں اور ایک متحد طاقت بننے کی کوشش کریں۔ اس کو، ایک شخص کو نجات دلانا حقیقت میں پورے خاندان کو نجات دلانا ہے، ایک پورے خاندان کو نجات دلانا ہے۔ لوگ اس کاروبار کو بڑے شور سے کرتے ہیں، دندناتے ہوئے کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے، لوگ برائی پھیلانے میں شرماتے نہیں، اور ہم بھلائی پھیلانے میں کیوں شرمائیں؟ لوگ برائی عام کرنے میں حیا محسوس نہیں کرتے، اور ہم بھلائی پھیلانے میں حیا کیوں محسوس کریں؟ ہو سکے تو معاشرے کے جو اثر و رسوخ والی شخصیات ہیں ان کا سہارا لے، پولیس کا سہارا لے، حکومتی اداروں کا سہارا لے، لیکن اس طرح کی تجارت و کاروبار کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرے، اور کسی کو خاطر میں نہ لائے، کسی کو خاطر میں نہ لائے۔ بہت سارے لوگ، آج گانجا بڑی تعداد میں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گانجے کے واقعات میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ایک بنیادی سبب رشوت خوری ہے۔ رشوت دیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، رشوت کھلاتے ہیں، بچ جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو خاطر میں لائے بغیر اس کام کے لیے ایک مہم اور ایک جنگ کے طور پر ہمیں شروعات کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عزم کرے، حوصلہ کرے۔ اگر ہم ایک آدمی کو سدھارتے ہیں تو ایک معاشرے کو سدھارتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے کاروبار کی لعنت میں ملوث ہے، کیا ملے گا آپ کو؟ کسی کا گھر آباد کر کے جو پیسے آپ حاصل کر رہے ہیں، بچوں کا مستقبل کا خون کر کے آپ جو پیسے حاصل کر رہے ہیں، ایسے پیسوں سے کیا آپ کو سکون ملے گا؟ دنیا کے کسی سکون میں، ایسی کمائی ہوئی دولت میں آپ کو سکون اور راحت کی سانسیں میسر نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو تڑپا رہے ہیں، خاندانوں کو برباد کر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے قتل و غارت گری کے واقعات اس کے نتیجے میں رونما ہو رہے ہیں، اور آپ اس سے کما رہے ہیں۔ اس کمائی کے نتیجے میں کیا آپ کو دل اطمینان ہوتا ہے؟ رات میں سکون کی نیند سو لیتے ہیں آپ؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ایک مہم کے طور پر اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر ادارے میں اس کے خلاف لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسے کوئی، بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان ہوتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے،
تو ہمارے شہر میں بہت سارے ریہاب سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ان کو اس لت سے آزادی دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے اداروں کی طرف بھی ہم رہنمائی کر سکتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے بار الہ ہم سب کو اور ساری مسلم نوجوان نسل کو اس آفت اور بلا سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں. بار الہ دنیا کی ہر آفت سے ہماری حفاظت فرمائیں, دنیا کی ہر گندی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیں. بار الہ ہمیں جب تک رکھے ایمان اسلام کی حالت میں برقرار رکھے, اور جب اس دنیا سے ہمیں اٹھائے تو اسلام کی حالت میں اٹھائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.